سینئر قائد محمد اجمل الدین فاروقی صاحب، جنہوں نے شاعر مشرق کے شعر کی طرف آپ کو متوجہ فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں گزارش کروں گا بہادر پورہ ڈویژن کے سینئر قائد محترم میر محسن علی المعروف محسن ماما سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس مبارک ماہ میں مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام یہ 22واں سالانہ جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مغل پورہ پلے گراؤنڈ پر منایا جا رہا ہے۔ کیا نام محمد کو مٹا پائے گی دنیا، کیا نام محمد کو مٹا پائے گی دنیا، یہ نام تو انسان کی عظمت کا بھرم ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ آج ملت اسلامیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسماء حسنہ کے بارے میں بتانے کا موقع ہے، تو میں آپ کو اور یاد دلاتا چلوں، جب مکہ کی وادیوں میں کفر ہی کفر تھا، مشرکین مکہ لات و منات کی پرستش کیا کرتے تھے اور انہی کو اپنا کارساز سمجھتے تھے اور انہی کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جہاں پر شراب پانی سے زیادہ سستی تھی اور ظلم و جبر کو انصاف سمجھا جاتا تھا، جہاں پر بیواؤں کو منحوس اور افلاس سمجھا جاتا تھا، جہاں پر بیٹی کے پیدا ہونے پر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ساری دنیا کی انسانیت ایسے پستی کے ماحول میں غرق تھی، ایسے گناہ کو دلدل میں غرق تھی، ایسے ظلم اور جبر کے اندر پھنسی ہوئی تھی کہ ہندوستان میں ستی کے نام پر عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، تو یوروپ میں عورت کو ادننگی کر کے اس کو ایک عیش کا سامان بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ ایسے حال و ماحول میں جب ساری دنیا میں ظلم اور گناہ کا دلدل ہوا تھا، ایسے حالات میں رحمان کی رحیمی جوش میں آتی ہے تو پروردگار عالم اپنے محبوب کو اس زمین پر بھیجتے ہیں کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجتے ہیں۔ جب میرے آقا مکہ کی وادیوں میں تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے تبدیلی کا اعلان کیا، انہوں نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چھوڑو ان بتوں کی پرستی کو، چھوڑو ان بتوں کی پرستش کو جو تمہارے لیے نہ نفع کے ہیں نہ نقصان کے ہیں۔ جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا گیا، جب اپنے سچے حقیقی مالک کی پرستش کے لیے بلایا گیا تو مشرکین مکہ کو بڑا جلال آیا، وہاں کے سرداروں کی زمین ادھر گئی، وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، ان سے دشمنی کی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کرے، اور ایسے حال و ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، تو اس ابلا بیوہ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین کو بھیجا، تو ان غلاموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دلائی، ان چھوٹی نومولود لڑکیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا جن کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ انصاف کو قائم کرنے کے لیے، دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے، بھائی چارے کا پیغام دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اپنے حقیقی معبود سے جوڑا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ابو بکر صدیق، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو صدیق بن جاتے ہیں کہ ہے کوئی مثال قیامت تک ایسی صداقت کی کہ ابو بکر صدیق جیسی صداقت۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو انصاف کا ایسا پیمانہ بن جاتا ہے کہ رہتی دنیا کے تمام قوانین حضرت عمر فاروق کے انصاف کو اپنی مثال بنا کر چلتے ہیں. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی میں آ جاتے ہیں تو شرم کا ایسا معیار بن جاتے ہیں, ایسا پیکر بن جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک حیا کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانیت یاد کرتی ہے. اور جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو باب العلم بن جاتے ہیں کہ اس علم کی معراج یہ ہے کہ جہاں سے ولایت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. تو آج مسلمانوں کو اس بات کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے. ان جلسوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے حقیقی اسلام سے جوڑا جائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف لے جایا جائے. آج کیا بات ہے, ساری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے. آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا بہ رہا ہے. آج کیا بات ہے, مسلمان معاشرہ اتنا پستی کی طرف جا رہا ہے. آج ایک نظر ڈالیں گے تو ساری دنیا میں پھر وہی حالات رونما ہے کہ کہیں لات و منات کی پرستش ہو رہی ہے, انہی کو اپنا کارساز سمجھا جا رہا ہے, کہیں عورت کو ننگا کر کے اپنے عیش و عشرت کا سامان سمجھا جا رہا ہے, تو کہیں پر لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے ماؤں کے پیٹ میں ختم کر دیا جا رہا ہے, ان کو ابورٹ کر دیا جا رہا ہے. ایسے ماحول میں پھر ایک بار پڑھ سبق صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. آج مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جن پر تم بھروسہ کرتے ہیں تو وہ اگر تمہارے غدار اگر ثابت ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی وجہ سے مظفر نگر برپا ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جب تمہارے قائدین تمہارے مفادات کا سودا کرتے ہیں تو حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی زمین پر لینکو ہلز قائم ہو جاتے ہیں اور مسلمان غربت کا شکار رہتے ہیں. اربوں روپے کی مسلمانوں کی اوقاف کی جائیداد کا مالک اللہ رب العزت ہے اور وہ مسلمانوں کی جائیداد پر لینکو ہلز کی تعمیر ہو جاتی ہے. جب تمہارے قائدین تم سے بے وفائی کرتے ہیں تو مسجد عمر فاروق شہید ہو جاتی ہے جس پہ ایئرپورٹ کا رن وے بن جاتا ہے اور مسلمان بے حس تماشائی بنا رہتا ہے. جب مسلمانوں کے قائدین بے وفائی کرتے ہیں, غداری کرتے ہیں قوم کے مفادات کے ساتھ, تو بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی پہاڑی کی زمین پر غیروں کے قبضے ہو جاتے ہیں, لوٹ مار ہو جاتی ہے اور مسلمان غربت کا شکار کرائے کے گھروں پر رہنے پر مجبور رہتا ہے. تو آج ملت اسلامیہ کو اس بار میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع اور قرآن کا صحیح پیغام یہ ہے. سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقینا ہم ان لوگوں کے ان قوموں کی حالت کو نہیں بدلیں گے جو خود سے اپنے آپ میں تبدیلی کرنے کے لیے اپنے آپ میں حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا. جس آیت کے کریمہ کو علامہ اقبال نے کیا خوب الفاظ میں فرمایا, علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا. جناب فرت اللہ خان مجاہد ملت تشریف لا رہے ہیں. تو میں اپنے خطاب کو مختصر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کو بدل ڈالو, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بدل دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں گزارش کروں گا حسینی علم ڈویژن کے انچارج محترم مصطفیٰ محمود صاحب سے کہ تشریف لائیں. محترم مصطفیٰ محمود صاحب.